الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على صوم أخيه ونهى عن النجش والتصرية متفق علیہ. آداب کا بیان چل رہا ہے. خرید و فروخت میں کچھ طریقے حرام ہوتے ہیں، اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. یہ حدیث اس کے اندر چند چیزوں کی ممانعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شہری آدمی جب دیہاتی اپنا سامان تجارت شہر میں لایا، خرید و فروخت کرنے کے لیے لایا، تو اب شہری آدمی دلال بن کر دیہاتی آدمی کے سامان کو بیچنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہوگا یہ کہ دیہاتی آدمی کو شہری حالات سے واقفیت نہ ہوگی اور وہ مہنگے سستے میں بیچ کر بیچارہ چلا جائے گا. اس لیے جو سامان تجارت لے کر قافلے آتے ہیں ان کو اپنے سامان کی خود قیمت لگانی چاہیے اور اسی بھاؤ پر ان سے لینا چاہیے. اگر کوئی بیچ میں پڑ کر دیہاتیوں سے سستا لے کر شہریوں کو مہنگا بیچتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، تھوڑا بہت کی اجازت ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر سامان تجارت لائے، قافلے والے، آپ نے ان سے سامان تجارت خریدا اور محض محنت مزدوری کے یا لاگت رکھ کر آپ نے اس چیز کو بیچ دیا تو اس کی اجازت ہے. لیکن بہت زیادہ کمی کے ساتھ آپ نے دیہاتیوں سے خریدا اور زیادتی کے ساتھ شہر والوں کو بیچتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ دھوکہ دھڑی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز 200 روپے میں چاہیے، ان دونوں کے درمیان بات طے ہو گئی. تیسرا آدمی، دلال آدمی، آ کر بیچنے والے سے کہتا ہے، بائع سے کہتا ہے تم اس کو 200 روپے میں مت بیچو، میں تمہارا یہ سامان 250 روپے میں بکوا دوں گا. کیوں بھائی؟ جب دو آدمیوں میں بات ہو گئی تھی تو تیسرا کیوں آیا؟ یہ چیز آج کل یہاں جہاں زمین بیچی جاتی ہے، دکان بیچے جاتے ہیں، مکان بیچے جاتے ہیں، وہاں تو معاملہ ہونے کے بعد لوگ توڑ دیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں ابھی بات ہو رہی ہے، ان کے درمیان اتفاق ہوا ایک ریٹ پر، تو تیسرے آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے. اس کی ایک شکل تو یہ ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ خریدنے والا 200 روپے میں تیار ہو گیا، اب ایک تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے خریدنے والے سے کہ تمہیں یہ چیز میں فلانی دکان سے فلاں جگہ پر 150 روپے میں دلوا دوں گا، یہی کوالٹی ہوگی. تو اس میں نقصان کر رہے ہیں بیچنے والے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو، کوئی تیسرے آدمی کو بیچ میں دخل اندازی دینے کی اجازت نہیں ہے.
اور ایک اور حکم اس روایت میں آ رہا ہے وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، کہ ایک گھر میں لڑکیاں ہیں اور ان کے چند رشتے آ گئے، ابھی گھر والوں نے طے نہیں کیا ہے، تو اس میں نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ لڑکی والوں نے انتخاب کر لیا کہ فلانے لڑکے سے ہم اپنی بچی کا نکاح کر دیں گے۔ تیسرے آدمی کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور رشتہ بتاؤں گا جو اس سے بھی اچھا ہے، جو ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو، جب بات طے ہو گئی تو اب اس گھر میں رشتہ مت ڈالو، ایسا کرنے والا یا ایسا کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس روایت میں حکم یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کسی عورت سے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن وہ عورت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی پہلی بیوی ہے، آپ اسے طلاق دو، تو عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شوہر، کسی مرد کے ہاں جانے کے لیے کسی عورت کو طلاق دلوائے، یا پھر آپ نے 2 شادیاں کر لیں، اب ایک بیوی کی حکمرانی آپ کے دل پہ ہو گئی اور اتنا چھا گئی وہ آپ کے دل پر کہ آپ نے پہلی والی کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو طلاق دوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا جو حق ہے وہ تجھ کو مل کر رہے گا۔ اپنے حق کے مطالبے کے لیے کسی دوسرے کا گھر اجاڑنا شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چند احکامات ہیں جو اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے خریدے، یعنی نہیں خریدنا چاہیے کسی شہری کو دیہاتی کے لیے دلال بن کر، اور دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت نہ بڑھاؤ، اور آدمی یعنی خریدنا نہیں ہے، خواہ مخواہ فضولی بن کر مال کی قیمت بڑھا رہے ہیں، اس سے لینے والوں کا نقصان ہوگا، اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام دے، اور عورت، یہ میں نے بتایا منگنی پر منگنی کا پیغام دینا، اگر بات چل رہی ہے ابھی طے نہیں ہوا تو وہاں پیغام بھیجا جا سکتا ہے، لیکن طے ہو گیا پھر بھیجتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کا حصہ بھی اس کو مل جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو ملنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کے لیے خریدے، اور یہ کہ عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کی شرط کرے، اور یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور دھوکہ دینے کے لیے سودے کی قیمت کو زائد کرے، اور جانور کے تھنوں میں کئی وقتوں کا دودھ جمع کرے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں دودھ والی گائے یا بھینس کو بیچنا ہوتا ہے تو بیوپاری لوگ 3-4 دن دودھ نہیں نکالتے تاکہ تھن بڑے بڑے نظر آئیں، اس سے بھینس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح بیچنے کی خاطر جانوروں کے تھنوں میں کئی وقتوں کا دودھ جمع نہ کرو کہ ان کو بیچا جائے۔ ان تمام باتوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا